میرے اور آپ کے آقا نے نماز پڑھی اور نماز میں جب یہ آیت آئی ان تعذبہم فإنہم عباد، کیا مطلب؟ اے اللہ اگر آپ اپنے بندوں کو عذاب دیتے ہیں تو آپ مختار ہیں، آپ مالک ہیں، آپ کا اختیار ہے، یہ تو آپ کے بندے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلام، اور ایسا غلام کہ اللہ جہاں چاہے اس کو لگا دے، جہاں چاہے اس کو استعمال کر لے۔ ایک آدمی جب گھر بناتا ہے تو اینٹیں خریدتا ہے، اب بہت ساری اینٹیں آتی ہیں، ہزاروں اینٹیں آتی ہیں، اب ایک اینٹ کو تو اس نے لگایا دیوار میں، اور ایک اینٹ اسی قیمت کی اسی طرح کی اینٹ کو اس نے لگایا کھانے کے روم میں، پکانے کے روم میں، باورچی خانے میں، اور ویسے ہی ایک اینٹ کو مکان بنانے والے نے لگایا بیت الخلاء میں۔ اینٹیں تو ساری برابر ہیں مگر ایک اینٹ دیوار میں لگ رہی ہے، حالانکہ وہ بھی اسی قیمت کی، اور ایک اینٹ جو ہے وہ باورچی خانے میں لگ رہی ہے، کچن میں لگ رہی ہے، وہ بھی اسی قیمت کی ہے، اور ایک اینٹ جو ہے بیت الخلاء میں لگ رہی ہے، حمام میں لگ رہی ہے، وہ بھی اسی قیمت کی ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مالک ہے اس اینٹ کا، وہ آدمی جو گھر بنا رہا ہے اس کی مرضی ہے، وہ جس اینٹ کو چاہے جہاں لگا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کے اور کائنات کے ہر ذرے کے مالک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہی بات تو پیش آئی کہ پوچھا اس آدمی نے، کلیم اللہ آپ جب اللہ سے بات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو میرا سلام اور میری درخواست کے بعد یہ کہنا کہ اللہ اس بندے کا قیامت میں کیا مقام ہوگا، یہ پوچھ کر آیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، الہ العالمین وہ تیرا بڑا بندہ ہے، اس نے بڑی عاجزی اور انکساری سے پوچھا ہے کہ میرا قیامت کے دن کیا مقام ہوگا، مجھے کس جگہ رکھا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اتنا نامعقول ہے اور اتنا گناہ گار ہے کہ میں اس کو دوزخ میں ڈالوں گا، اور دوزخ میں بھی ایسی جگہ ڈالوں گا جہاں سے مواد، راد اور پیپ بہہ کر باہر نکلتا ہے، اس راد اور پیپ کو بند کرنے کے لیے اس کو لگاؤں گا، جیسا آدمی مٹی لگاتا ہے نا کھیت میں کہ پانی نہ بہہ جائے، میں اس آدمی کو اس جگہ لگاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، اس آدمی نے پوچھا کہو اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تجھے فرمایا کہ ہم دوزخ میں ڈالیں گے، اور دوزخ میں بھی ایسی جگہ پر جہاں گندگی ہو، اس جگہ کو روکنے کے لیے، گندگی کو روکنے کے لیے تیرا استعمال ہو۔ بس یہ سننا تھا، وہ آدمی جھومنے لگا، مست ہو گیا۔ شکر ہے اللہ کا، میں اللہ کی نظر میں ہوں تو صحیح، کسی کام کا تو ہوں میں، وہ تو اس کی مرضی ہے کہیں بھی لگا دے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ مجھے اللہ نے اپنی نظر میں رکھا ہے، وہ تو اس کی مرضی ہے کہیں بھی لگائے، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ میں بھی کچھ کام کی چیز ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کام آنے والا ہوں، اور خوشی کا اظہار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، کیسا؟ دوسرے دن پھر یا جب بھی گئے پہاڑ پر تو دور پر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ہمارے اس بندے کا کیا حال ہے؟ کہا اللہ وہ تو بڑا راضی ہوا، بڑا خوش ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ہم نے اس بندے کی بات سن لی ہے، ہم یہی دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ بندہ ہمارے حکم کے مطابق ہے یا نہیں، اور ہمارے حکم پر وہ چلنے والا ہے یا نہیں خوشی کے ساتھ۔ دراصل اے موسیٰ وہ بندہ تو ہمارا عاشق ہے، وہ بندہ تو ہمارا عاشق ہے، اور جاؤ اس کو خوشخبری سنا دو کہ کل تک تو واقعی میں نے تجھے دوزخ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن آج جب تو میری رضا برضا ہو گیا اور میری مرضی پر تو نے خوشی ظاہر کر دی، تو اب میں تجھے انشاءاللہ میں تجھے جنت میں داخل کروں۔ تو وہ تو معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو کہاں ڈالتے ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارا کام جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اور اگر آپ ان کو بخشتے ہیں وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ ان کی مغفرت فرماتے ہیں فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو یہ تو آپ کی حکمت ہے، آپ بڑے ہیں، آپ بخشنے والے ہیں، آپ رحم کرنے والے ہیں، آپ سے زیادہ کوئی بخشش کرنے والا